غلام محی الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایمان تھا، میں اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت سخن دے رہا ہوں، اور اخیر والا شعر آپ کہیں گے۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن، پورا مجمع بولے، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن، ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان، اور اسلام کے گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان۔ علیکم الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی نہیں، درود پاک پھر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان
روحانی اور ایمانی شہید اعظم کانفرنس جو شیوا نگر 32 نمبر میں مدرسہ اہل سنت ریاض العلوم کے ارکان کی جانب سے منعقد ہے، جس میں علماء اہل سنت کا ایک عظیم الشان قافلہ تشریف فرما ہے۔ ہمارے اتر پردیش کانپور کے قاضی شہر حضرت علامہ قاضی عبدالسمیع صاحب قبلہ، آپ کے گونڈی گرد و نواح کے تمام علماء اہل سنت، حضرت علامہ عبدالحنان صاحب، حضرت قاری نعمت اللہ نوری صاحب، حضرت علامہ اسرائیل صاحب، حضرت علامہ عبداللہ صاحب اور دیگر علماء حفاظ تشریف فرما ہیں۔ میں تھوڑا سا وقت لوں گا، ہمیں اپنے حکومت کے قانون کا پالن ہر حال میں کرنا ہے، مگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے گونڈی پولیس اسٹیشن کے سینئر اور تمام ذمہ داروں کو کہ انہوں نے اپنی محبت کا ماحول پیش کرتے ہوئے حضرت سلطان الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا۔ دوستو، میں 3 جنوری کو آپ کے اسی بمبئی دارالعلوم محبوب سبحانی کے اسٹیج سے مدینہ شریف حاضر ہوا، اور 13 فروری کو سرکار نے اپنے دربار اقدس سے ہندوستان آنے کی توفیق دی تو اسٹیج ہی پر میں حاضر آیا۔ محرم شریف کے پروگرام کرلا کاپڑیا نگر چلتے رہے، جس کی کیسٹیں تیار ہیں۔ تفصیل سے شہادت امام علی مقام پر بیانات سننے ہوں تو صوفی اقبال اکرم صاحب یہ کیسٹ بیچنے والے حضرات ہیں، ان سے آپ لے سکتے ہو۔ آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے تھوڑی ہی دیر کے لیے میلاد رسول۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد ہی سے کائنات کا وجود ہے۔ میرے دوست، وہ مکۃ المکرمہ جو مکہ آج مکہ ہے، جس کو حرم پاک کہا جاتا ہے، جس مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جس کی زیارت کے لیے دنیا کے گوشہ گوشہ سے، جس کا طواف کرنے کے لیے، جس کی چھاؤں میں اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، اپنی جبین نیاز کو ٹیکنے کے لیے مسلمان مومنین حاضر ہوتے ہیں، وہ کعبہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے اس دعا کو رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ آج وہ کعبہ ہے جس کعبہ میں آپ ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب پاؤ۔ آج وہ کعبہ جس کی ہوا، جس کی فضا خوشبو سے معطر ہے، جو نیکیوں کا مرکز ہے، جس زمین کا حال یہ ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، وہ جانے والے، وہ کعبہ ہے۔ آپ ذرا کعبہ کو سمجھو، کعبہ کیا ہے؟ جس کعبہ پر نگاہ پڑ جائے تو جو دعا مانگو رب تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن کیا مکہ کی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو مکہ کیا تھا؟ مکہ میں کون سی برائیاں نہیں پائی جا رہی تھیں؟ مکہ میں زندہ لڑکیاں گاڑی جاتی تھیں، مکہ میں لوگ شراب پیتے تھے، مکہ میں بے حیائیوں کے اڈے تھے،
مکہ میں قتل و غارت گری کا ماحول وہ تھا کہ اگر مکہ کے بازار میں چلتے ہوئے کسی کا قدم کسی کے قدم سے لگ جاتا تھا تو تلواریں نکل آتی تھیں، اگر کاندھے سے کاندھا ٹکرا جاتا تھا تو تلواریں نکل آتی تھیں، اور 70 برس تک صرف اس بات پر تلواریں چلتی رہیں، قبیلے کا قبیلہ تباہ و برباد ہو گیا کہ بازار میں چلتے ہوئے تیرا کاندھا میرے کاندھے سے کیوں ٹکرا گیا، تیرا پیر میرے پیر میں کیوں لگا۔ وہ مکہ ہے، مکہ کی وہ تاریخ رہی ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو جاتا تو بجائے اس یتیم بچہ کی پرورش کر کے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، چھین لیا جاتا تھا، اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا، غلامی کی زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا جاتا تھا۔ میرا قیام مکہ میں جبل کعبہ کے پاس تھا۔ جبل کعبہ کے پاس ایک بہت بڑا میدان ہے، آج اس میدان میں ایک سڑک بنائی گئی ہے، ایک برج ہے، پل بنا دیا گیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ حاجی صاحب یہی وہ میدان ہے جس میدان میں زندہ لڑکیاں مکہ میں گاڑ دی جاتی تھیں، مکہ کا وہ ماحول پایا جاتا تھا۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگاؤ، آج وہی مکہ نیکیوں کا مرکز ہے۔ آج اسی مکہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کا ثواب آپ کو عطا کر دیتی ہے۔ رب تعالیٰ ایسا کرم فرمایا، اور صرف عربستان ہی کا معاملہ نہیں پیارے، پوری دنیا کا جائزہ لے لیا جائے، پوری دنیا میں برائیاں پائی جا رہی تھیں۔ ہم اور آپ جس ہندوستان میں آباد ہیں، اس ہندوستان میں کم برائیاں اور بے حیائیاں نہیں تھیں۔ اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جاتی تھیں۔ اس ہندوستان میں عورتوں کو برہنہ کر کے ان کے جسم پر کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوتا تھا، اور بازاروں میں جانوروں کی طرح سے سودا کیا جاتا تھا۔ جوان لڑکیوں کو ان کے شوہروں کے استھانوں پر مرگھٹوں پر پھونک دیا جاتا تھا۔ چنانچہ آج بھی راجستھان میں ادے پور میں ستی استھل موجود ہے، جہاں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو زندہ جلایا گیا۔ ہندوستان میں کم برائیاں نہیں تھیں، دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جو برائیوں سے باہر نہ گیا ہو۔ برائیوں کے بادل برس رہے تھے، ایسے انداز سے برائیاں پائی جا رہی تھی، زمین چیخ پڑی تھی، انسانیت سسک رہی تھی۔ ایک معبود کی عبادت کرنے کے بجائے لوگ نہ جانے کون کون سی چیز کو معبود بنا لیے تھے۔ اگر سویرے سویرے سورج نکلتا اور اس کی شعاعیں پھیلتی تو آدمی اپنی جبین کو جھکا دیتا، تو میرا خدا ہے۔ جب چاند کی چاندنی پر اس کی نگاہ جاتی تو کہتا تو میرا خدا ہے۔ جب بڑے بڑے پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا خدا ہے، اور جب سمندر کے لہروں پر نگاہ جاتی تھی تو کہتا تھا یہ خدا ہے، اور جب آگ کے شعلوں کو بلند ہوئے دیکھتا تھا تو کہتا تھا تو خدا ہے۔ جب کیڑے مکوڑوں پر نگاہ جاتی تھی تب کہتا تھا تو خدا ہے۔ جب گھوڑے ہاتھی بندروں کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا تو میرا خدا ہے۔ غرضے کہ یہ انسان اتنا گر چکا تھا اور عقل سے اس طرح پیدل ہو چکا تھا کہ نہ جانے کتنے معبودان باطل کو یہ بنا کر کے اور اپنا خدا تصور کر کے اس کی عبادت کرتا تھا۔ وہ مکہ جس مکہ میں 360 خدا بنا کر کے رکھ دیے گئے تھے، اس مکہ کی تاریخ رکھتے ہوئے پوری دنیا کا تاریخ سامنے رکھیے۔ انسان چیخ پڑا تھا کہ شرافت و تقدس کے ساتھ کیسے ہم اپنے جیون کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری رسول حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں ربیع الاول شریف کے مہینہ میں دوشنبہ کے دن سویرے سویرے خاتون پاک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے طلوع اجلال فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں سویرے سویرے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جب نبی کونین اس دنیا میں تشریف لائے تو مکہ کے حالات بدل گئے۔ مکہ کی پہاڑیوں سے خوشبو آنے لگی، ہوا فضا مہکنے لگی۔ مکہ کے لوگ جب سو سو کر کے سویرے اٹھتے ہیں تو حرم شریف باب المروہ کے سامنے اکٹھا ہو کر کے ایک میٹنگ کرتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں۔ اے لوگو، یہ انقلاب مکہ میں کیسے برپا ہو گیا ہے؟ یہ مکہ کی پہاڑیاں کیسے مہک رہی ہیں؟ یہ فضا کیسے معطر دکھائی دے رہی ہے؟ کسی نے کہا ابھی ابھی میں اپنے باغ میں سے گھوم کر کے آ رہا ہوں، میرے باغ میں کھجوروں کے درخت سوکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، مگر سارے کھجوروں کے درخت ہرے دکھائی دے رہے
رہے ہیں, ان میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. کسی سردار نے کہا ابھی ابھی ہم نے اپنے جانوروں کو دیکھا ہے, ہمارے جو دودھ دینے والے جانور تھے ان کے دودھ خشک ہو گئے تھے مگر ان کے تھن بھرے دودھ سے دکھائی دے رہے ہیں. کسی نے کہا میرا باپ بیمار تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے. مالدار رئیس بول پڑتا ہے کہ میرے دروازے پر سویرے سویرے بھکاریوں کی لائن لگ جاتی تھی مگر آج سویرے کوئی بھکاری دروازے پر نہیں آیا ہے. یہ انقلاب کیسے برپا ہوا ہے؟ تب تک خانہ کعبہ کے قریب سے ایک رئیس اور آ کر کے پہنچ گیا. اس نے کہا اے سرداران مکہ, یہ کون سی میٹنگ لگی ہوئی ہے؟ کس ملک میں تجارت کرنے کے لیے چلنے کا ارادہ ہے؟ مکہ کے سرداروں نے کہا ہمیں تجارت کی میٹنگ نہیں کرنی ہے. کیا انقلاب کا احساس تم نہیں کر رہے ہو؟ کیا یہ ہوا فضا جو مہک رہی ہے اس کا احساس تمہیں نہیں ہو رہا ہے؟ آخر یہ انقلاب مکہ میں کیسے برپا ہوا ہے؟ ان کے جانور دودھ ان تھن سے بھرے ہوئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں میرے باغ میں سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے ہیں, یہ بول رہے ہیں میرا باپ بیمار تھا اچھا ہو گیا ہے. یہ سارا ماحول کیسے مکہ میں برپا ہوا ہے؟ اس نے کہا اے سرداران مکہ, جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے. کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا سرداران مکہ ابھی ابھی میں گیا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرنے. میں خانہ کعبہ کا طواف پورا کر کے جب میں واپس ہو رہا تھا تو میں نے خاندان قریش کے سردار عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر کے کعبہ کی طرف جا رہے تھے. آج تک میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا, میری نگاہ سے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں گزرا. وہ اتنا حسین بچہ تھا, اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ جو سردار قریش عبد المطلب اس بچہ کو کعبہ کی طرف لے کر بڑھتے رہے, میں گھوم گھوم کر دیکھتا رہا. لیکن جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ کعبہ خود عبد المطلب کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے. اے لوگوں, ہم نے یہ دیکھا ہے. اسی کی ترجمانی اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھاووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اور بہت اچھے انداز سے بیکل بلرام پوری نے کہا آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھائی اجیاری, آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھائی اجیاری. اور بن موسم کے پھل گئے بگیا پھول سج گئے ڈاری, ڈولے خلد کئی مستو بہریا چدر نور لٹاوے لاکھ, چدر نور لٹاوے لاکھ. جیسے اس سردار نے یہ کہا تمام سرداران مکہ نے کہا ہو نہ ہو یہ انقلاب اسی بچہ کی پیدائش کی بنیاد پر ہوا ہو, چلو ذرا اس کو دیکھ لیا جائے, اس کی زیارت کر لی جائے. سارے سرداران مکہ کعبۃ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب اپنی گود میں سرکار کو لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. خانہ کعبہ جھک گیا ہے, کعبہ کے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے اوندھے بل گر پڑتے ہیں. دادا جان طواف کر کے دعا مانگ کر کے جب واپس لا رہے ہیں تو راستے میں سارے سرداران مکہ مل جاتے ہیں. اے سردار قریش, ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے, ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اتنا خوبصورت بچہ آج مکہ میں کسی قبیلہ میں پیدا نہیں ہوا, کسی خاتون کی گود میں نہیں آیا. ہو نہ ہو یہ انقلاب اسی بچہ کی بنیاد پر برپا ہے, یہ ساری خوبیاں اسی بچہ کی بنیاد پر دیکھی جا رہی ہیں. تب تک حضرت عبد المطلب نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا. حضرت عبد المطلب کی باہوں کا پھیلنا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کریم سرداران مکہ کے سامنے آ جاتا ہے. اور جب سرداران مکہ نے سرکار کے وجہ کریم کو دیکھا تو اعلی حضرت کی زبان میں سنا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان سے جہاں نہیں, اور یہی پھول خیر سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان کا روح حسین دیکھتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے, نور والی جبی
دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے. اللہ اللہ. تمام سرداران مکہ دیکھ کر کے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اے سردار قریش، ہم آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. آج تک ہماری نگاہوں نے مکہ میں کسی قبیلہ میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں اتنا حسین و جمیل بچہ کسی عورت نے نہیں جنا. مبارکباد پیش کرتے ہوئے سرداران مکہ چلے جاتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے لائے سرکار کی ماں کی گود میں دے دیتے ہیں. اب حضرت آمنہ خاتون سے سنو، نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جیسے محمد میری گود میں آئے تب تک آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور محمد اس میں غائب ہو گئے. میری نگاہ دیکھ رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی، آواز آ رہی تھی ان کو مشرق و مغرب کی سیر کرا دو. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا پھر میری گود کے سامنے آ گیا، محمد میری گود میں آ گئے. نبی کونین کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت قریب ہوا پیدائش کا، تو جیسے آج عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو عورتوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں مجھے کسی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا. آج جب کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نگاہوں کے سامنے پردہ چھا جاتا ہے شدت تکلیف سے، روشنی ختم ہو جایا کرتی ہے گویا. لیکن نبی کی ماں بیان فرما رہی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو میری نگاہیں اتنی روشن ہو گئی تھی، اتنا نور چھا گیا تھا کہ میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ دیکھ لیا. ایسی روشنی پھیلی ہے کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا ہے. نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو کوئی پکار کر کے کہہ رہا تھا اے آمنہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے اور ان کا نام زمین پر محمد ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو اتنی روشنی ظاہر ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان یہ ہے کہ جب محمد اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے تشریف لانے کا حال یہ تھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے آمنہ خاتون کے مکان کے صحن کے قریب جھکے چلے آ رہے تھے. آخر یہ چاند اور ستارے کیوں جھکے چلے آ رہے ہیں؟ آج بھی علم نجوم کا یہ کہنا ہے کہ چاند جب زمین کے قریب دکھائی دے تو اس وقت آپ سمجھ لو کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو کسی ملک کا سردار بنے گا، کسی ملک کا بادشاہ بنے گا، کسی ملک کا وزیر بنے گا. جب چاند قریب ہو جائے تو دنیا میں کسی بڑے کی پیدائش ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. یہ چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں. عورتیں بیان کر رہی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آمنہ خاتون کے مکان کے صحن میں یہ چاند اور ستارے گر پڑیں گے. یہ چاند اور ستارے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ اعلی حضرت کی زبان سے پوچھو. اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آپ لوگ بیٹھ جائیے. کیا کر رہے ہو بھائی؟ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب محمد اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور جب اس دنیا میں وہ تشریف لائے تو ان کا سر سجدہ میں چلا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی آسمان کی طرف کیوں اٹھائی ہے؟ گویا میرے سرکار اشارہ کر رہے ہیں اے دنیا والو خدا ایک ہے، اے دنیا والو مالک ایک ہے، اے دنیا والو زندگی اور موت دینے والا ایک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقدس انگلی پاک کا اشارہ فرما رہے ہیں اور میرے سرکار کی مقدس پیشانی سجدہ میں ہے. نبی کونین کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد نے 3 لفظ کہا. پہلا جملہ تو کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور دوسرا لفظ میرے آقا نے سجدہ کی حالت میں کہا الحمدللہ کثیرا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور تیسرا جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اے مسلمانوں ہم اور آپ پاپیوں کے لیے. میرے آقا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے، مولا میری امت کی مغفرت فرما دے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے آقا کو یاد کر لے، تیرے آقا تجھے پیدا ہوتے ہی یاد کر رہے ہیں. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود اور یادگاری
ولادت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، ذرا ولادت مصطفیٰ ملاحظہ فرماؤ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام عالی مقام تھے، امام عالی مقام کی بھی ولادت بے مثال ہے، نانا کی ولادت بے مثال ہے تو نواسے کی بھی ولادت بے مثال ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، عورتیں جمع ہو کر کے کہہ رہی ہیں، اے آمنہ خاتون، ہم تجھے مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تیرا بچہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، اس بچہ کو ختنہ کی ضرورت نہیں ہے، آمنہ یہ بچہ کوئی عظیم بچہ ہے، تجھے مبارک ہو۔ عورتیں دیکھ دیکھ کر کے جا رہی ہیں، محلے کے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اگر عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گھر گھر ہو رہا ہے۔ اس وقت کا دور یہ تھا کہ دودھ پلانے پر دایاں آیا کرتی تھیں تمام آبادیوں سے، اور وہ بچوں کی دودھ پلا کر کے اجرت لیا کرتی تھیں۔ چنانچہ مکہ شریف سے 70 کلومیٹر کی دوری پر طائف کے قریب ایک آبادی تھی، اس آبادی کی بھی 10 عورتیں تیار ہوئی کہ مکہ میں چلو۔ اس وقت مکہ میں بچوں کی پیدائش مالدار گھروں پر ہوئی ہے، بچوں کو لے آیا جائے اور دودھ پلا کر کے انعام و اکرام حاصل کیا جائے۔ جب وہ 10 عورتیں تیار ہوتی ہیں تو انہی 10 عورتوں میں ایک عورت کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، وہ فاقہ کر رہی تھی، پانی پر گزارا کر رہی تھی۔ حلیمہ کے گھر جو حلیمہ کی سواری تھی وہ بھی کمزور ہو چکی تھی۔ حلیمہ کے گھر جو بکریاں دودھ دینے والی تھی ان کے تھن بھی خشک ہو گئے تھے۔ عورتوں نے کہا حلیمہ چلو مکہ چلنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا میں مکہ نہیں جا پاؤں گی، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ عورتوں نے کہا حلیمہ تجھے چلنا پڑے گا۔ چنانچہ عورتوں نے حلیمہ کو بھی تیار کر لیا، حلیمہ کے شوہر بھی تیار ہو گئے۔ حلیمہ ان عورتوں کے ساتھ مکہ المکرمہ آ رہی ہیں۔ 10-12 گھاٹیوں کو پار کر کے حلیمہ اور ان کے ساتھ کی عورتیں مکہ پہنچی، لیکن اور عورتیں پہلے مکہ پہنچ گئیں۔ حلیمہ کی سواری بہت کمزور تھی، کمزوری کی بنیاد پر 7 جگہوں پر حلیمہ کی سواری بیٹھ جاتی ہے، اور حلیمہ مکہ میں بعد میں پہنچ رہی ہیں۔ عورتیں پہنچ کر کے مکہ میں مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں، مگر حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ ساتھ میں آنے والی ایک عورت نے پوچھا حلیمہ تجھے کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا مجھے ابھی کوئی بچہ نہیں ملا۔ اس عورت نے کہا وہ دیکھ حرم کے قریب خانہ کعبہ کے قریب جو حویلی دکھائی دے رہی ہے وہ سردار قریش عبد المطلب کا مکان دکھائی دے رہا ہے۔ اس مکان میں ان کے ایک پوتے ہیں، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے، ان کی پیدائش سے پہلے وہ انتقال کر گئے ہیں، ان کی ماں کا نام آمنہ ہے۔ حلیمہ جا اسی بچہ کو تو لے لے، اس بچے کی بڑی تعریفیں میں نے سنی ہیں، اگر مجھے بچہ نہ ملا ہوتا تو حلیمہ میں اسی بچہ کو لیتی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سردار قریش عبد المطلب کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ عبد المطلب نے حلیمہ کو حضرت آمنہ خاتون کے پاس بھیج دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کے پاس حلیمہ پہنچ کر کے اپنا تعارف کراتی ہیں، بہن آمنہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، میں قبیلے سعد سے تعلق رکھتی ہوں، جیسے مکہ کی سرزمین پر عورتیں آئی ہیں بچوں کے لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، ایسے بہن میں بھی آئی ہوں۔ میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، بہن آپ شہزادہ اپنا مجھے دے دیں، میں دودھ پلا کر کے خدمت انجام دے لوں۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آنسو گرنے لگے۔ حلیمہ نے پوچھ لیا بہن کیوں رو رہی ہو؟ حضرت آمنہ خاتون نبی کی ماں فرماتی ہیں اے حلیمہ جس مقصد کے لیے تم آئی ہو وہ مقصد تمہارا حل نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ ان کی ولادت سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے تمہیں مانگا انعام و اکرام نہیں مل پائے گا۔ حضرت حلیمہ نے عرض کیا بہن مجھے انعام و اکرام کی لالچ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اتنی تعریفیں آپ کے شہزادے کی سن لی ہیں کہ آپ مجھے اپنا شہزادہ دے دیں، میں آپ کے شہزادے کو لے کر کے خدمت انجام دے لوں، بس یہی میری ایک تمنا ہے۔ شہزادے ہیں کہاں؟ حضرت حلیمہ جب پوچھتی ہیں تو میرے آقا سو رہے تھے اور سرکار کے نورانی جسم پاک پر چادر ڈال دی گئی تھی۔ نبی کی ماں نے چادر کو جسم پاک سے سرکا لیا، جیسے چادر کا سرکتا تھا چہرے نبوت سامنے آ جاتا ہے، پیشانی چمکتی ہوئی حلیمہ دیکھ لیتی ہیں اور اس پیشانی کو بڑھ کر کے چوم لیتی ہیں، وہ پیشانی چومتی ہیں جس پیشانی کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا مسلمان تو اپنے نبی کی پیشانی دیکھ لے کیسی پیشانی ہے، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں
लाखों सलाम। हम और आप जब सेहरा पहनते हैं तो शादी का सेहरा होता है, हज का सेहरा होता है, इल्म की कामयाबी का सेहरा होता है, इख्तिदार मिलने का सेहरा होता है, मुलाजमत में ओहदा मिलने का सेहरा होता है। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सेहरा पहनाया गया वो हम पापियों की बख्शिश का सेहरा डाला गया है। नबी की पेशानी पर जो सेहरा आ रहा है उम्मत के गुनहगारों की मग़फ़िरत का सेहरा आ रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को हलीमा सादिया चूमते हुए रुखसारे नबुव्वत को चूम रही हैं और अपनी गोद में लेकर के दूध पिलाने लगती हैं। जैसे हलीमा ने अपने एक पिस्तान को पेश किया, मेरे आका ने पी लिया, और जब दूसरा पिस्तान हलीमा ने पिलाना शुरू किया तो मेरे आका ने पीना छोड़ दिया। नबी जब अपनी मां का पिस्तान पीते थे तो दोनों पिस्तान का दूध पी रहे थे, और जब हलीमा का पिस्तान पी रहे हैं तो एक पिस्तान का दूध पी रहे हैं। आखिर एक पिस्तान का दूध क्यों नबी पी रहे हैं? आओ जरा देखो, अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं हुआ है, अभी रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फितरी इंसाफ मुलाहजा करो। कहां हैं वो लोग जो कह दिया करते हैं कि नबी को नबुव्वत 40 बरस के बाद मिली है? मैं अर्ज करता हूं जुमला संभालो वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। तो नबी के लिए नबुव्वत 40 बरस के बाद मुतय्यन कर रहा है। नबी को 40 बरस के बाद नबुव्वत नहीं मिली है, बल्कि नबी को 40 बरस के बाद ऐलानी नबुव्वत का हुक्म मिला है। हुक्म का मिलना और होता है और नबुव्वत का मिलना और होता है। नबुव्वत के मिलने की मुद्दत तो नबी से पूछ ले तो नबी फरमाते हैं नबुव्वत तो मुझको उस वक्त मिली है जब हजरत आदम का वजूद ही नहीं था। कुन तो नबियों आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। पता यह चला कि आदमियत नहीं है, नबी की नबुव्वत है। यह आसमान नहीं है, नबी की नबुव्वत है। यह सूरज नहीं है, नबी की नबुव्वत है। यह चांद नहीं है, नबी की नबुव्वत है। आबशारों की सदाएं नहीं है, नबी की नबुव्वत है। कायनात का वजूद नहीं है, नबी की नबुव्वत है। नबी कौनैन के नबुव्वत का ऐलान 40 बरस के बाद है। नबी की नबुव्वत पता लगाना चाहो तो मुद्दत पता नहीं लगा सकते हो। अलबत्ता नबी की नबुव्वत 40 बरस के बाद जब ऐलान का हुक्म मिलता है तो गारे हिरा से नबी ऐलान फरमा रहे हैं। अगर यह जुमला तुम्हारा तसव्वुर कर लिया जाए कि नबी को 40 बरस के बाद नबुव्वत मिली है तो हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम को जरा देखो। ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम की वलादत बसादत का मामला, जब उनकी मां को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत बसादत हुई और उनकी मां ने रब की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार ये मुझे बच्चा पैदा हो गया है, मुझे किसी बशर ने छुआ नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कौम के सामने जाऊंगी तो कौम मेरी क्या कहेगी? तो रब ताला का हुक्म हुआ मरियम तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तू कौम के सामने सफाई ना पेश करना। मरियम तू बच्चे की तरफ इशारा कर देना, बच्चा खुद बता देगा मैं कौन हूं। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम लेकर के हजरत ईसा को कौम के सामने गई हैं तो कौम उठ करके खड़ी हो जाती है। मरियम हमने तो तुझे बहुत पाकीज़ा औरत माना था, तो बड़ी शरीफुन नफ्स लड़की मानी जाती थी, मरियम ये तूने क्या किया है? ये तेरी गोद में भी तेरी शादी नहीं हुई, बच्चा कहां से आ गया है? तो हजरत मरियम कुछ नहीं बोली, उन्होंने हजरत ईसा की तरफ इशारा कर दिया, और जैसे इशारा कर दिया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां की गोद से बोल पड़ते हैं ए लोगों मैं अल्लाह का नबी बना करके भेजा गया हूं और मैं अल्लाह का बंदा हूं। हजरत ईसा पैगंबर तो अपनी नबुव्वत को अपनी मां के गोद से ऐलान कर रहे हैं, नबी अपनी नबुव्वत को गारे हिरा से ऐलान कर रहे हैं। तो मेरे आका तो सैयदुल मुरसलीन हैं, इमामुल अंबिया हैं, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं मर्द मोमिन तो अपने नबी को समझना चाहता है कि सबसे आला हमारा नबी, हमारा नबी, और सबसे आला वो वाला हमारा नबी, हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह, आप जरा मुलाहजा फरमाइए। अब ना कहना कि नबी को 40 बरस के बाद नबुव्वत मिली है, जब कहना तो ये कहना नबी को 40 बरस के बाद ऐलाने नबुव्वत का हुक्म मिला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा की गोद में हैं। जब नबी अपनी मां का पिस्तान पीते हैं तो दोनों पिस्तान का दूध पीते हैं, लेकिन जब हलीमा का पिस्तान पीते हैं तो एक पिस्तान का दूध पीते हैं और एक पिस्तान एक दूसरे पीने वाले बच्चे के लिए मेरे आका छोड़ देते हैं। अब हलीमा को यकीन हुआ, अब हलीमा ने समझ लिया कि मोहम्मद जो सिर्फ एक पिस्तान का दूध पी रहे हैं और दूसरे का छोड़ रहे हैं, वो जो दूसरे बच्चे को मैं पिलाती हूं उसके लिए छोड़ रहे हैं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फितरी इंसाफ है। अभी मां की गोद में है, हलीमा की गोद में है, मगर नबी कौनैन एक पिस्तान का दूध पी रहे हैं, दूसरे का दूसरे के लिए छोड़ रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि भाइयों के लिए तर्क
तक पिसता करें और दूध पीते की निसुफत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया सरकार को अपनी गोद में लेकर के बैठ जाती हैं और नबी की मां से कहती हैं, बहन आपका बच्चा बड़ा मुबारक बच्चा है। हजरत आमना खातून फरमाती हैं, ए हलीमा तू मेरे बच्चा को आम बच्चों की तरह से न समझना। हलीमा जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो आसमान से चांद और सितारे झुके चले आ रहे थे। हलीमा जब मेरा बच्चा पैदा हुआ है तो कोई पुकार करके कह रहा था कि इनका नाम जमीन पर मोहम्मद है और आसमान पर इनका नाम अहमद है। हलीमा जब मेरे बच्चे की वलादत बसादत हुई है तो ऐसा नूर जाहिर हुआ, ऐसी रोशनी फैली है कि मैंने ईरान की चरागाहों में जो ऊंट चर रहे थे उनकी गर्दनों में जो कलादे पड़े थे वो सब मैंने देख लिया है। हलीमा से नबी की मां बयान फरमाती जा रही हैं और हलीमा सरकार की तारीफों को सुन सुन करके उनकी मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। हलीमा जब इन सारी बातों को सुन लेती हैं तो हलीमा कहती हैं, ए बहन अब हमारे साथ में जो आने वाली औरतें आई थी काफिला बना करके वो बच्चों को लेकर के जाने की तैयारी कर रही है। आमिना हमें भी इजाजत दे दो। यकीन रखो बहन तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। हलीमा को क्या खबर कि सारी तकलीफों को दूर करने वाले तो मेरी गोद में चल रहे हैं। हलीमा को क्या खबर कि सारे यतीमों का सहारा बन करके तो हमारी गोद में चल रहे हैं। हलीमा को क्या खबर कि सारे दुखियों के लबों पर मुस्कुराहट देने वाले नबी तो हमारी गोद में हैं। हलीमा को यह खबर नहीं है। हलीमा कहती है, ए आमिना तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं भरपूर खिदमत करने की कोशिश करूंगी। नबी की मां ने आका को अपनी गोद में लिया और प्यारो मोहब्बत किया। प्यारो मोहब्बत की छांव में भारी भरी पलकों के साथ हजरत आमिना खातून ने हलीमा की गोद में सरकार को वापस दे दिया। अब हजरत हलीमा सरकार को अपनी गोद में लेकर के जब अपनी सवारी के करीब आती हैं कि सवारी पर सवार हो जाऊं, तो वही हलीमा की सवारी है जो आते हुए 7 जगहों पर रास्ता में कमजोरी की बुनियाद पर बैठ गई थी। अब वही हलीमा की सवारी जब हलीमा सवार हो रही है तो तेज तेज भागती चली जा रही है और सारे काफिला के सवारियों से आगे हो जाती है और सारा रास्ता महकता चला जा रहा है। हलीमा के साथ में आने वाली औरतों ने पूछा, ए हलीमा क्या तूने सवारी बदल दी है? हलीमा ने कहा, मैंने सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। यह सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के चलने की बरकत है। हलीमा क्या तूने मक्का में खुशबू खरीद ली है? मैंने खुशबू नहीं खरीदी है, यह मोहम्मद के चलने की खुशबू फैल रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं, उनके महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के 12 घाटियों को पार करती हुई चली जा रही हैं। हलीमा जब पहाड़ियों के बीच से गुजरती हैं तो पहाड़ियों के दरमियान जो जानवर चर चुक रहे थे वो हलीमा की सवारी देखते हैं तो अपना मुंह उठा करके देखते रहते हैं। गोया उन जानवरों को भी मालूम है कि सैयदुल मुरसलीन जा रहे हैं, देख लो, अल्लाह के नबी जा रहे हैं, जियारत कर लो, इमामुल अंबिया जा रहे हैं, जियारत कर लो। और सूखे हुए दरख्त होते थे पहाड़ियों के ऊपर तो वो हरे हो जाते थे। हलीमा गुजरती चली जा रही हैं। हलीमा जब अपनी आबादी में पहुंची हैं तो हलीमा के पहुंचते हुए आबादी से खुशबू आने लगती है। आबादी के मर्द औरत हलीमा को घेर लेते हैं। हलीमा तो क्या मक्का से लेकर के आई है? हलीमा ने कहा, मैं हिजाज से सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का पोता मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को लेकर के आई हूं। औरतें देखने के बाद कहती हैं, बहन यकीन मान, आज तक हमारी आबादी में इतना हसीन और जमील खूबसूरत कोई बच्चा लाया नहीं, इतना खूबसूरत बच्चा हम लोगों ने देखा ही नहीं। इसी बच्चे के आने से खुशबू फैली हुई है। मेरे आका जब हलीमा की आबादी में पहुंचते हैं तो बारिश हो जाती है, दरख्त हरे हो जाते हैं और दरख्तों में फल दिखाई देने लगते हैं। जो बीमार थे वो अच्छे हो जाते हैं। औरतों का मिजाज ये बन गया था कि औरतों की गोद में जब बच्चे रोने लगते थे तो अपने बच्चों को गोद में लेकर के वो सरकार के सामने आ जाती थी और जैसे बच्चे सरकार को देखते थे हंसने लगते थे। ये मसल मशहूर हो गया था पूरी आबादी में कि बच्चे रोने लगे। तो हलीमा हिजाज से एक बच्चा लेकर के आई है, उसी बच्चा के सामने बच्चे को ले जाकर के कर दो, बच्चा मुस्कुराने लगेगा। सारी औरतें ला रही हैं अपने अपने बच्चों को नजर बद की शिकायत नहीं होती है।
حلیمہ کی آبادی سے جانور چرنے چگنے کے لیے جب پہاڑیوں میں جاتے ہیں تو جانور نقصان ہو جایا کرتے تھے, درند آ کر کے حملہ کر دیا کرتے تھے. لیکن جب سے میرے آقا کے قدم پڑے تھے حلیمہ کی آبادی میں, اس تاریخ سے کسی جانور کو کسی درندے جانور نے چھیڑا نہیں ہے. سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. حلیمہ نے پہنچتے ہی اپنے شوہر سے کہا کہ بکریوں کا دودھ نکال لو. لوگوں نے پوچھا حلیمہ یہ کس جنگل سے بکریاں چر کر کے آئی ہیں؟ حلیمہ نے کہا یہ جنگل کے گھاس کی برکت نہیں ہے, یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے آنے کی برکت پھیلی ہوئی ہے. پوری آبادی کے لوگ برکتوں کا احساس کر رہے ہیں. ان کا دستور یہ بن گیا تھا, وہ سویرے سویرے آتے, حلیمہ جو بچہ لے کر کے تو آئی ہے ہمیں سویرے سویرے دکھا دیا کر, ہمارے دن بھلائیوں سے گزر جایا کرتے ہیں. اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں یہ میرے نبی کا چہرہ پاک ہے کہ سویرے سویرے دیکھ لے تو دن بھلائیوں سے گزر جایا کرے. ایک تمہارا چہرہ ہے کہ سویرے سویرے نگاہ پڑ جائے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کھانا نہیں ملتا ہے. جب تم کہہ دیا کرتے ہو کہ جیسے انسان نبی ہیں ایسے ہم ہیں, ظالم ذرا نبی کو دیکھ لے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. آقا کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے, نبی کی چہرے کی زیارت کی جا رہی ہے, ان سارے لوگوں کے دل بھلائی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں. برکت حاصل کرنے کا ایک طریقہ آبادی والوں نے اور نکال لیا تھا. وہ پیالے میں پانی بھر کر کے لاتے اور کہتے حلیمہ برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہے, اس بچے کا ہاتھ اس پیالے میں پانی کے ڈال دے. حلیمہ سعدیہ اس بچے حلیمہ سعدیہ سرکار کو اس پیالے میں پانی کے ہاتھ کو ڈال دیا کرتی تھی. اب لوگ لے جاتے اپنے بچوں کو پلاتے تو بچے اچھے ہو جاتے, بیماروں کو پلاتے تو بیمار اچھے ہو جاتے, جانوروں کو پلا دیتے تو ان کا دودھ بڑھ جایا کرتا تھا, درختوں پر ڈال دیا کرتے تھے تو پھلوں کی کثرت ہو جایا کرتی تھی. یہ دستور بن گیا تھا کہ نبی کے ہاتھ کا دھون لے جا کر کے پی رہے ہیں. جب حلیمہ سعدیہ عاجز ہو گئی پیالے میں پانی کے سرکار کے دستے پاک کو ڈالتے ڈالتے, تب حلیمہ کو ایک ترکیب سجھائی دی. حلیمہ نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک ہاؤس کھود دیا, اس ہاؤس کو پانی سے بھر دیا, اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھون لے کر کے جانا ہو وہ اسی حوض سے پانی لے کر کے جایا کرے. لوگ اسی حوض سے پانی لے کر کے جاتے, بیماروں کو پلایا کرتے, فائدہ اٹھایا کرتے. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے نبی کی شان کو دیکھنا چاہتا ہے, جس کے تلووں کا دھون ہے بے حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, ہمارا نبی. اللہ اللہ. حلیمہ کے گھر میرے آقا تشریف فرما ہے. ذرا دیکھو حلیمہ فرماتی ہیں کہ جتنا ایک بچہ ایک دن میں بڑھتا ہے محمد اتنا, جتنے سال میں بڑھتا ہے محمد اتنا ایک دن میں بڑھ رہے تھے. حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جیسے مائیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں بچپن میں تو ان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مجھے کبھی بھی محمد کی خدمت میں کسی پریشانی کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا. جب تک میں سویرے سویرے جی بھر کر کے دودھ نہیں پلا لیتی تھی مجھے چین نہیں ملتا تھا, جب تک میں جی بھر کر کے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھے چین نہیں ملتا تھا. عورتوں کی قطار لگی ہوئی ہے دیکھنے کے لیے, مرد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا احساس کیا جا رہا ہے. سارے لوگ کہہ رہے ہیں حجاز سے سردار قریش کا پوتا لے کر کے حلیمہ آئی ہے, وہ بڑا برکت والا بچہ ہے, بہت ہی عظمت والا بچہ ہے, وہ بڑا ہوگا تو ہم اپنی قوم کو اس کو سردار بنا دیں گے. حلیمہ اب ہم تجھے لے نہیں جانے دیں گے, سردار قریش کو اب واپس نہیں کرنے دیا جائے گا. ہماری قوم میں کوئی سردار نہیں ہے, ہم اسی بچہ کو سردار بنائیں گے. لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ میرے آقا سردار دو جہاں بن کر کے آئے ہیں, نبی کونین سرور انبیاء بن کر کے آئے ہیں, رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے محمد کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کر کے میں نے محمد کو سلا دیا. آج بھی ماؤں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ ماں جب اپنے بچہ کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلا کر کے سلا دیتی ہے تو وہ دیکھ لیتی ہے میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے. اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے, اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں تھپکیاں دے دے کر کے بچے کو سلانے کی کوشش کرتی ہے. چنانچہ حلیمہ سعدیہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے بھی محمد کو پھر سلایا دودھ پلا کر کے تو میں نے گھوم کر کے دیکھا, لاؤ دیکھو محمد جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں. میں دیکھ کیا رہی ہوں کہ محمد کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے اور کبھی اپنی انگلی کو داہنی طرف لے جاتے ہیں, کبھی بائیں طرف لے جاتے ہیں, کبھی سرہانے کی طرف لے جاتے ہیں, کبھی پائنتی کی جانب لے جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس
मुकद्दस बचपन है और नबी की उंगली चल रही है, जिधर जिधर नबी की उंगली जा रही है आसमान पर चांद उसी तरफ जा रहा है। अगर उंगली सरहाने की तरफ जा रही है तो चांद सरहाने की तरफ जा रहा है, अगर उंगली पायती की जानिब जा रही है तो चांद पायती की जानिब जा रहा है। हलीमा कहती है मैं हैरान हो गई, मैंने जब आंखें उठा करके आसमान की तरफ देखा तो जिधर जिधर मोहम्मद की उंगली जा रही है आसमान पर चांद उसी तरफ जा रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और उंगली की बात आई तो सुन लो प्यारे, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस उंगली है। जब पैदा हुए तो आसमान की तरफ उठा दिया, खुदा एक है। हलीमा की गोद में है, बिस्तर पर हैं तो आसमान की तरफ उंगली उठा करके घुमा दिया, चांद घूम रहा है। जिस नबी के बचपन की ताकत से चांद आसमान पर घूम रहा हो, जब नबूवत और रिसालत का ऐलान हुआ तब ताकत का आलम क्या होगा। जब इस पार का यह आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही मुकद्दस उंगली है। जरा मुलाहजा फरमाइए, जब अलका ने ऐलान नबूवत फरमाया, रिसालत का दौर चलने लगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की एक जमात प्यासी हो गई, पानी कम पड़ गया, लश्कर में पानी नहीं था। नबी एक प्याले से वजू कर रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप जिस प्याले से वजू कर रहे हैं इतना ही पानी है, बकिया किसी के पास न मशक में पानी है, न किसी के प्याले में पानी है, न किसी के छागल में पानी है, न कहीं पर पानी है। या रसूल अल्लाह, सब प्यासे हैं। तो मेरे आका ने मजबूरी नहीं जाहिर फरमाई थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुकद्दस उंगलियों को उस थोड़े से पानी में रख देते हैं, और जैसे सरकार ने पानी में उंगलियों को रखा तो उंगली की हर घाई से पानी का चश्मा जारी हो गया। सहाबा ने पीना शुरू कर दिया, सब सैराब हो गए। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि मर्द मोमिन तो अपने नबी की शान को देखना चाहता है। नूर के चश्मे लहराए दरिया बहें, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, एक जुमला और आपके जहन में डालता चलो, ये मेरे आका की मुकद्दस उंगलियां हैं। सहाबा प्यासे हो रहे हैं तो उंगलियों से नूर के चश्मे जारी हो गए हैं, सहाबा की प्यास बुझ रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज से जब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत बसादत हुई थी तो आत्मा की घर तशरीफ ले गए। इरशाद फरमाते हैं, लाओ मेरा बच्चा मेरी गोद में लाओ। हजरत इमाम आली मकाम को नबी की गोद में पेश कर दिया गया। नबी कौनैन ने अपने लबहाए नाज को हजरत इमाम हुसैन के लबों से मिला दिया। सरकार ने इमाम हुसैन को चूमा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले हुसैन को नबी ने चूमा है कि नबी को हुसैन ने चूमा है? आपको कहना पड़ेगा पहले नबी ने हुसैन को चूमा है। नबी उम्मती को चूम रहा है, हुसैन को नबी चूम रहे हैं, अपनी गोद में लेकर के चूम रहे हैं। नबी का लब हजरत इमाम हुसैन के लब से मिल रहा है, नबी की आंखें इमाम हुसैन के चेहरे पर लगी हुई हैं। नबी ने अपनी मुकद्दस उंगली को हजरत इमाम हुसैन के दाहिने पाक में डाल दिया, इमाम चूस रहे हैं। तो जिस इमाम ने नबी की उंगली को चूसा हो, करबला के मैदान में वो इमाम पानी का मुहताज नहीं है, वो प्यास का मुहताज नहीं है, बल्कि पानी उसका मुहताज है। हाँ, बज़ाहिर हजरत इमाम अली मकाम के सामने जो पानी की दिक्कतें रखी गई, ये हजरत इमाम अली मकाम के लिए इम्तिहान था। रब को मंजूर है कि इमाम को इन मंजिलों से गुजार करके शहादत उज़्मा का दर्जा दिया जाए, रब की यह मशीयत है। इसलिए हजरत इमाम अली मकाम बज़ाहिर पानी के लिए दिखाई दे रहे हैं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वरना ज़हन फिक्र में यह बात न लाना कि हजरत इमाम अली मकाम पानी के मुहताज थे। बात चल रही थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस उंगलियों की। हजरत हलीमा सादिया की गोद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये उंगलियों का आलम है। हजरत रसूल कौनैन के चचा हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मेरे इस्लाम लाने का सबब यही बना कि मैंने कई बार देखा कि मोहम्मद अपनी मां की गोद में होकर के आसमान पर चांद से बातें करते होते थे। मेरे इस्लाम लाने का सबब यही बना
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کی مدت پوری ہو جاتی ہے، حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے لیتی ہیں اور آبادی والوں سے کہتی ہیں مدت پوری ہو گئی، میں محمد کو لے کر کے جا رہی ہوں۔ حلیمہ سعدیہ الوداع کہہ کر کے سرکار کو لے کر کے مکہ میں آ گئیں، اور جب مکہ میں لے کر کے آئیں تو بتایا جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 2 برس سے کچھ کم تھی یا زیادہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ جب سرکار کو لے کر کے پہنچی تو مکہ میں وبا کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، جیسے میرے آقا تشریف فرما ہوئے وبا کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ دادا جان نے اور دوسرے لوگوں نے مشورہ کر کے پھر حلیمہ سعدیہ کو سرکار کو دے دیا، حلیمہ ابھی تھوڑے دن کے لیے محمد کو تم اپنی آبادی میں اور لے کر کے چلی جاؤ، آبادی دیہات کی بڑی اچھی ہوتی ہے اور دیہات کی آب و ہوا بہت صحت مند ہوتی ہے، اس لیے حلیمہ تم محمد کو لے کر کے چلی جاؤ۔ حلیمہ سعدیہ پھر دوبارہ میرے سرکار کو لے کر کے اپنی آبادی میں پھر چلی آئیں، آبادی کے لوگ بہت دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، پہلے تو افسوس کرنے لگے تھے حلیمہ تو کیوں لے کر کے چلی آئی تھی، ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے آبادی کا سردار بنائیں گے، حلیمہ اب نہیں جانے دیا جائے گا۔ حلیمہ سعدیہ کے وہاں میرے آقا تشریف فرما ہیں، اب میرے سرکار ایسی منزل میں ہیں کہ زمین پر بڑے آرام سے چل رہے ہیں۔ آج کل جب بچے زمین پر چلنا شروع کرتے ہیں تو پہلے دونوں پاؤں کے بل وہ اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھ کر کے اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلنے لگے ہیں تو میرے سرکار گھبل نہیں چلے ہیں، بلکہ راویوں کا بیان ہے، محرخین کی تحقیق ہے کہ محمد جیسے چلنا شروع کرتے ہیں اپنے دونوں قدم کو سیدھے رکھ دیتے ہیں اور میرے سرکار سیدھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، قدم میں کوئی لغزش نہیں ہے، گویا عقل پکار کر کے کہہ رہی ہے کہ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کو دیکھ کر کے آبادی کی عورتیں کہتی ہیں اے حلیمہ آج تک کتنے خوبصورت انداز سے ہم لوگوں نے چلتے ہوئے بچے کو نہیں دیکھا، حلیمہ محمد کتنے اچھے انداز سے چل رہے ہیں، ان کے قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، ان کے قدم میں کوئی لغزش نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولنے لگے اور اتنی صاف ستھری زبان بولنے لگے، آج جب بچے بولتے ہیں تو زبان میں ضرور لکنت ہوتی ہے، ضرور تتلاہٹ پن ہوتا ہے، مگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے تو بہت صاف ستھری زبان ہے۔ میرے آقا کے مقدس بول کو سن کر کے آبادی کے لوگ حیرت میں پڑ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اس طرح صاف ستھری زبان بولنے والا ہماری آبادی میں آج تک کوئی بچہ نہیں آیا ہے۔ ایک روز میرے آقا نے حلیمہ سے کہا ماں یہ تو بتاؤ کہ بھائی کہاں چلے جایا کرتے ہیں دن بھر؟ حلیمہ کے لڑکے اپنی بکریوں کو لے کر کے پہاڑیوں کے بیچ میں چرانے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، شام کو آتے تھے۔ حلیمہ نے کہا بیٹا تمہارے بھائی بکریوں کو چرانے کے لیے چلے جایا کرتے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا ماں کل سے میں بھی بکریوں کو چرانے کے لیے جاؤں گا۔ جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ محمد بکریاں چرایا کرتے تھے، میں عرض کرتا ہوں واقعہ صحیح ہے کہ میرے آقا بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے تھے، مگر بکریوں کے چرانے کے پیچھے اور بکریوں کے لے جانے کے ماحول کے پیچھے عظمت مصطفیٰ بھی دیکھتے چلو۔ صرف یہی ذہن و فکر نہ رکھنا کہ نبی بکریاں چرایا کرتے تھے، بلکہ بکریوں کے چرانے کے پیچھے عظمت مصطفیٰ کا اظہار جن جن چیزوں سے ہو رہا ہے ان چیزوں پر بھی نگاہ تمہیں رکھنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے۔ اب جب شام کو حلیمہ کے لڑکے آئے تو حلیمہ نے اپنے لڑکے سے کہا بیٹا جب کل تم بکریوں کو لے کر کے جانا چرانے کے لیے تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی ساتھ میں لیتے جانا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیار ہو گئے، صبح کا سفیدہ پھیلا، حلیمہ کے لڑکے تیار ہو کر کے کٹ گھرے سے بکریوں کو نکالتے ہیں اور ہانکنا شروع کرتے ہیں تو بکریاں اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ رہی ہیں، ساری بکریاں کھڑی ہیں۔ حلیمہ کے لڑکے ڈنڈے مارتے ہیں مگر بکریاں نہیں بھاگ رہی ہیں۔ حلیمہ کے لڑکے عاجز ہو کر کے کہتے ہیں امی جان آج تو یہ بکریاں چل ہی نہیں رہی ہیں، میں ان بکریوں کو مار رہا ہوں مگر یہ بکریاں اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ حلیمہ نے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا محمد کے آگے آگے بکریاں نہیں چلیں گی، تم لے کر کے انہیں آگے ہو جاؤ پھر بکریاں چلیں گی۔ اب ذرا ملاحظہ کرو، ان جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ یہ سید المرسلین ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ نبی کونین ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ بشیر و نذیر ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ رحمت للعالمین ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں مسلمانوں نبی کو پہچانتا کون نہیں ہے؟ نبی کو سب پہچانتے ہیں، نبی کو خشک و تر پہچانے، نبی کو بحر و بر پہچانے، نبی کو شجر و حجر پہچانے، نبی کو زمین و آسمان پہچانے، نبی کو حیوانات و جمادات پہچانے، نبی کو سمندروں کی لہریں پہچانے، نبی کو پہاڑوں کی بلندیاں پہچانے، نبی کو آبشاروں کی صدا پہچانے، نبی کو ذرہ ذرہ پہچانے۔ اگر نبی کو کوئی نہیں پہچانتا ہے تو یا تو شرکس انسان ہے جو نبی کو نہیں پہچانتا یا شرکس جن ہے جو نبی کو نہیں پہچانتا، ورنہ نبی کو نہیں کون نہیں پہچانتا؟ یہ جانور بھی پہچان رہے ہیں یہ نبی ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو۔ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف اور پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس دو جملے اور آپ سن لو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. میرے آقا کا مقدس بچپن ہے. جب بچپن کا یہ حال ہے تو جوانی کا حال کیا ہوگا. نبی کونین کے آگے آگے بکریاں نہیں چل رہی ہیں, جانوروں کو معلوم ہے یہ سید المرسلین ہیں. اور یہ کیسے آپ نے ذہن دے دیا کہ امتی نبی سے عمل میں بڑھ سکتا ہے. معاذ اللہ. یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جن کے مولوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے. اس جملے کو نوٹ کر کے تم جاؤ, تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے. بھرپور غور کر کے فیصلہ دو, یہ ایمانی بولی ہے کہ شیطانی بولی ہے. یہ نبی کی سیرت بیان کر رہے ہو کہ نبی کی توہین کر رہے ہو. میرے آقا کو پہچانتا کون نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. ایک شکاری ہرن کو شکار کر کے لا رہا ہے. جیسے ہرن نے دیکھا نبی آ رہے ہیں. ہرن جانور ہے. جیسے نبی کونین کو دیکھا اس نے رونا شروع کر دیا, اپنی زبان میں کہنا شروع کر دیا. نبی نے فرمایا شکاری ٹھہر جا. شکاری ٹھہر جاتا ہے. کیا بات ہے؟ میرے کہنے سے اس ہرن کو تو چھوڑ دے. یہ ہرن اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلائے گی, بغیر دودھ پلائے ہوئے آج یہ جنگل میں آ گئی تھی, تو نے شکار کر لیا. اس نے کہا آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسی باتیں محمد کیا کرتے ہیں. اسے کوئی خبر نہیں کہ یہ ہم سے محمد ہی بات کر رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا پڑے. میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دے. کہا یہ شکار میں نے کیا ہے, کہیں شکار بھی چھوٹ جانے پر شکاری کے ہاتھ میں آتا ہے. میں کہتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں یہ شکار تجھے مل جائے گا. میرے کہنے پر چھوڑ دے. اس کو بات کا اثر ہو جاتا ہے, اس نے شکار کو چھوڑ دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باتیں کر ہی رہا ہے. ہرن گئی, اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلایا جلدی جلدی, اور دودھ پلا کر کے وہ واپس آنے لگی. بچوں نے اپنی زبان میں روک لیا. ماں ٹھہر جاؤ, کیوں جا رہی ہو؟ ماں نے کہا میرے بچوں اگر میں نے کسی اور سے وعدہ کیا ہوتا تو وعدہ کو توڑا جا سکتا تھا. میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے, میں شکار بنا لی گئی ہوں. اب تمہارا حافظ خدا ہے, میں نے تمہیں دودھ پلا دیا, مجھے جانے دو. دونوں بچے بھی پیچھے پیچھے ماں کے چلے آ رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پڑتی ہے. آقا فرماتے ہیں او شکاری, وہ دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے. تو نے ایک جانور کو شکار کیا تھا, دو دو اور آ رہے ہیں. اس نے کہا آپ محمد لگ رہے ہیں. میرے آقا مسکرا پڑے. کہا اب اس کو شکار میں باندھ لوں گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے, اسلام میں داخل کر لیجئے. میرے آقا نے کلمہ پڑھایا, اسلام میں داخل فرما لیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ نبی ہرن کی بولی سمجھ رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. تب تک چھوٹے چھوٹے پرندے چہچہانے لگے. وہ گھوم رہے ہیں, چہچہا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے نگاہ نبوت اٹھا دی. ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ, جانتے ہو یہ پرندے مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول جانے. آقا نے فرمایا یہ پرندے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بچے ان پرندوں کے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں, کھلونا بنا لیا کرتے ہیں. تم اپنے بچوں کو روکو, کسی پرندے کا کوئی بچہ گھونسلہ نہ اجاڑنے پائے. رسول کونین چڑیوں کی فریاد کو سن رہے ہیں, پرندوں کی بولی سمجھ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. تب تک ایک صحابی حاضر آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے. آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابی کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے؟ صحابی کا تو ذہن ہے کہ یہ نبی ہیں, انہوں نے کلمے کی دعوت دے دی ہے, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. نبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اونٹ ہمارا پاگل ہو جائے تو ہم نبی سے کہنے کے لیے جائیں. نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہرن پر مصیبت آ جائے تو ہرن اپنی فریاد کو پیش کرے. نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی چڑیوں کی فریاد کو سنا کرے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا دیکھو میرے آقا کی خوبیوں کو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے, میرے آقا باغ میں تشریف لے جاتے ہیں. باغ میں اونٹ تھا. جیسے نبی کونین پر اونٹ کی نگاہ پڑتی ہے, بلبلاتا ہوا بھاگا آیا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہ ہو, اونٹ آپ کو تکلیف دے دے. آقا فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں. وہ اونٹ آتا ہے, اپنے منہ کو سرکار کے پاؤں شریف پر رکھ دیتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی یہ پاگل نہیں ہوا ہے, یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں پاگل نہیں ہوں, میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور خوراک مجھے کم دیتا ہے, میری طاقت کم ہو گئی ہے. اے میرے صحابی اب اس کو
کو تم خوراک دو، یہ مضبوط ہو جائے تب کام لینا۔ میرے آقا اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانوروں کو دن اور رات میں 70 مرتبہ دانا پانی پیش کیا کرو۔ جس رسول نے جانوروں پر اتنا رحم کیا ہو، جو اونٹ کی بولی سمجھ رہے ہوں، جو چرند و پرند کی بولی سمجھ رہے ہوں، جو ہرن کی بولی سمجھ رہے ہوں، اس رسول کے لیے تم نے کیسے ذہن دے دیا ہے کہ اس رسول کو دارالعلوم دیوبند میں اردو زبان سکھائی گئی ہے۔ معاذ اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں گوانڈی کے مسلمانوں، اس ایک جملے پر نوٹس لے لو کہ رسول اللہ سارے لوگوں کی زبانوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے نبی کی شان کو جاننا چاہتا ہے، تیرے نبی کی شان کا حال تو یہ ہے کہ بس میرے مولا کی ہے بس یہی شان عظیم، اور جانور بھی کریں جن کی تعظیم، اور سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، اور پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اپنے نبی کی خوبیوں کو دیکھو، جو نبی ایسی خوبیوں کے مالک ہیں، اسی نبی کے نواسے نے کربلا کی سرزمین پر 10 محرم کو شہادت کا جام نوش فرمایا تھا اور یہ پیغام دیا تھا، اے میرے نانا کی امتیوں، عظمت مصطفیٰ پر مر مٹنا یہ تم اپنی زندگی کا شعار بنا لینا۔ نبی کی محبت ہی ایمان ہے اور نبی کونین ہی کی محبت پر نجات ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پیارے حبیب کو پکار اور پیارے نبی کا نام لے، اور دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے، پائے رسول تھام لے۔ یہی السلام علیکم رحمت پیلا کو سلام، شمع بزمی ہدایت پیلا کو سلام۔ ممبر رسول پر تشریف فرما خطیب الہند حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی صاحب و دیگر احباب ممبر، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست، میرے بھائی، اس سے پہلے کہ میں امام عشق و محبت کی لکھی ہوئی نعتات کے گوشے گزار کروں، آئیے محبت سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم کر باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ میں ابھی تک اسٹیج پہ سرکار اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت جو ہے پڑھی نہیں گئی، میں ابتدا کر رہا ہوں، آپ جھوم کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہم غریبوں کا ٹھکانہ تو ہے روضہ تیرا، ذرا جھوم کے بولیے، اور ہم فقیروں کو ہے سرکار سہارا تیرا، ہم فقیروں کو ہے سرکار سہارا تیرا، اور ہم یتیموں کو فقط چاہیے ٹکڑا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی
نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. شکریہ بہت میرے خوب بھائی، سبحان اللہ. تو نے مجھے نوازا گیا اور مجھ کو خوشی ہوئی کہ میرا کام ہو گیا. سبحان خدا اللہ. کرے آپ کا دینا بارگاہ ماشاء حضور میں اللہ. قبول ہو جائے. بتاؤ. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور بند ملاحظہ فرمائیں، ہاں، نوازش. جس کے دل میں نہیں ایمان کی بو کیا جانے، یا رسول اللہ تیرے گلزار کے پھولوں کو ادو کیا جانے. کیا کہنے بھائی. سبحان اللہ. اور کم نظر تیری نواسوں کا لہو کیا جانے، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. نعرے تکبیر. نعرے رسالت. نہیں سنتا. سبحان اللہ. شکریہ بھائی، پھٹی پھٹی نوٹ سبحان ہے. اللہ. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا کیا کہنے بھائی. سبحان اللہ. تیرا. ایک بند اور ملاحظہ فرما لیں محبت سے کہتے ہیں. کاسے دل میں چھنائی میں دیدار عجیب، آپ کو دیکھا چھلکنے لگی صہبائے نصیب. کیا کہنے بھائی. سبحان اور اللہ. آپ ہیں قاسم میں نئے کل بھی ترتیب. کہہ دو سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. نہیں چھوڑیں گے. زندہ باد. واہ بھائی سبحان اللہ. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت نے کیا نعرہ لگایا. سبحان اللہ. دو تین شعر اور سن لیجئے. ذرا جھوم کے کہیے سبحان اللہ. انمول رہے گا سدا انمول رہا ہے، سبحان اللہ. انمول تو انمول رہے گا سدا. انمول رہے گا سدا انمول رہا ہے. قرآن محمد کے لیے بول رہا ہے. بہت خوب. سبحان اللہ. نعرے تکبیر. محمد نعرے کے رسالت. لیے بول رہا قرآن ہے. محمد کے لیے بول رہا ہے. سبحان اللہ. بول رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انمول رہے گا سدا
انمول رہے گا سدا انمول رہا ہے قرآن محمد کے لیے بول رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بھائی۔ اور اللہ رے کنکر بھی بائے جاز محمد کیا کہنے، سبحان اللہ، بہت پیارا شعر ہے بھائی، سبحان اللہ۔ بائے جاز محمد بائے جاز محمد تو اللہ رے کنکر بھی اللہ رے کنکر بھی بائے جاز محمد بو جہل کی مٹھی میں زباں کھول رہا ہے نعرہ تکبیر، لو بھائی، نعرہ رسالت کی سبحان اللہ سبحان مٹھی اللہ۔ میں زباں کھول رہا ہے زباں کھول رہا ابو جہل کی مٹھی میں زباں کھول رہا ہے، ابو جہل کی مٹھی میں زباں کھول رہا ہے زباں کھول رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، واہ واہ۔ اور جو تم نے نہیں میں نے کہا ہے ہاں میں نے کہا ہے کہہ دو سبحان اللہ جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے، جو تم نے کہا تم نے نہیں جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے لبہائے رسالت پہ خدا بول رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب بھائی، سبحان لبہائے اللہ۔ رسالت پہ خدا جو بول تم نے رہا کہا، ہے خدا سبحان اللہ، بول بڑے رہا ہے جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے، سبحان اللہ۔ تو جو تم نے کہا تم نے جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے لبہائے رسالت پہ خدا بول رہا ہے بہت خوب بھائی، سبحان خدا اللہ۔ بول رہا ہے اور ایک شعر اور آپ کی نظر کر دوں ذرا جھوم کے کہیے محبت سے سبحان اللہ جنت میں مکہ جس سے زبیدہ نے خریدا زبیدہ نے خریدا زبیدہ نے خریدا بہت بولتا ہوا شعر ہے بھائی، تو سبحان اللہ۔ جنت میں مکہ جس سے جنت میں مکہ جس سے زبیدہ نے خریدا اللہ کا وہ بندہ جو بہلول رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا وہ بندہ جو بہلول رہا ہے بہلول رہا ہے ایک شعر اور آپ کی نظر کر دوں کیا ہوتا ہے کیا ہوگا کیا ہوتا ہے کیا ہوگا انہیں سب کا پتہ ہے
نادان تو علم شہدی تول رہا ہے، قرآن محمد کے لیے بول رہا